لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. صدق اللہ العظیم. آج ہماری اس نشست کا عنوان ہے حج بیت اللہ. یاد رکھیے عبادات کی 3 قسمیں ہیں، بدنی، مالی اور تیسری جو ان دونوں کا مجموعہ ہے. بدنی عبادت جیسے نماز، روزہ، مالی عبادت جیسے زکوٰۃ، صدقات، خیرات، اور وہ عبادت جو ان دونوں کا مجموعہ ہے اسے حج کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس میں انسان کا مال بھی خرچ ہوتا ہے اور بدنی طاقت بھی خرچ ہوتی. مثال کے طور پر آپ نے حج کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے ٹکٹ لیا، مال خرچ ہوا، احرام لیا، مال خرچ ہوا، دیگر سفر کے اخراجات، مال خرچ ہوا، اور جب احرام باندھ کر نکلے اب جسمانی طاقت بھی خرچ ہو رہی. پھر وہاں پہنچے تو پھر بیت اللہ کا طواف کیا، صفا و مروہ کی سعی کی، طاقت صرف ہو رہی ہے. منی، عرفات، مزدلفہ، رمی، جتنے بھی احکامات ہیں، قربانی کے جتنے بھی حج کے احکامات ہیں، جب یہ تمام احکامات، تمام ارکان حاجی انجام دیتا ہے تو اس کی بدنی طاقت بھی خرچ ہوتی ہے. تو پتہ چلا کہ حج ایک ایسی عبادت ہے جو مالی اور بدنی ان دونوں کا مجموعہ ہے. اسی لیے اس کی فضیلت یہ ہے کہ حدیث شریف کے مطابق جب حاجی حج کر کے آتا ہے تو اگر اس نے تمام ارکان صحیح طور پر ادا کیے تو حدیث شریف میں آیا جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ ایسا ہے جیسے آج ہی پیدا ہوا، یعنی گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہو جاتا. تو اتنی عظیم و شان عبادت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا کہ اس کی فرضیت استطاعت پر موقوف کر دی. من استطاع الیہ سبیلا، اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے اس پر جو اس کے کرنے کی طاقت و استطاعت رکھتا ہو، یعنی زیادہ راہ رکھتا ہو. جب وہ حج کرنے کے لیے جائے اس کا تمام خرچ وہ برداشت کر سکتا ہو، اور پیچھے اپنے اہل و عیال کے لیے وہ مال بھی چھوڑ کر جا سکتا ہو، تو اس صورت میں اس پر حج فرض ہے. لیکن فرضیت کے باوجود، تمام آسائش، تمام مال و دولت، ہر چیز ہونے کے باوجود اگر پھر وہ قصداً نہیں کرے گا تو پھر وہ گناہگار ہوگا. حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جتنے بھی مذاہب اس وقت اس دنیا میں موجود ہیں ایسی عظیم الشان عبادت کسی مذہب میں نہیں. ہندو مذہب ہو، عیسائیت ہو، یہودیت ہو، نصرانیت ہو، بدھ مذہب ہو، جتنے بھی ریلیجن اس وقت دنیا میں موجود ہیں آپ سب میں دیکھ لیں، سب کا مطالعہ کر لیں، سب کو پڑھ لیں، کسی مذہب میں ایسی عظیم الشان عبادت موجود نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا لیکن نماز میں لباس کی قید نہیں رکھی، تم جیسا چاہو لباس پہنو. پھر لباس میں رنگ کی قید نہیں رکھی، جیسا چاہو جس رنگ کا چاہو لباس پہن سکتے ہو. ہاں یہ قید رکھی کہ صاف ستھرا ہو، پاکیزہ ہو، اس میں کوئی نجاست، کوئی گندگی نہیں ہو، ستر پوشی ہو، آپ اس سے نماز پڑھ سکتے ہیں. اس لیے کہ اگر نماز میں لباس کی قید رکھ دی جاتی یا لباس میں رنگ کی قید کر دی جاتی تو پھر غریب، مسکین، یتیم اور وہ لوگ جن کے پاس کھانے کے لیے نہیں، جن کے پاس تن ڈھانپنے کے لیے کپڑے نہیں، وہ کیسے نماز ادا کرتے؟ تو جو عبادت مسلسل ہے، روزانہ ہے، دن میں 5 مرتبہ ہے، اس میں لباس کی قید نہیں، اور جو لباس رکھا اس میں رنگ کی قید نہیں. لیکن جب اپنے گھر بلایا، سال میں 1 مرتبہ حج، 1 مرتبہ جب بلایا، اب اس میں لباس کی قید رکھ دی. وہی لباس پہننا ہے جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا. 2 بغیر سلی چادریں، ایک آپ نیچے باندھ لیں اور ایک اوپر سے، جیسے کہ احرام کا طریقہ ہے.
اب آپ غور کریں، سفید رنگ کی 2 چادریں کس کے لیے؟ فقیر ہو، امیر ہو، وزیر ہو، بادشاہ ہو، سربراہ مملکت ہو، کوئی بھی ہو، کیسے ہی بڑے عہدے منصب والا ہو، کتنے سے بڑا منصب اس کا ہو، لیکن لباس وہی ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس حج میں تھا، 2 بغیر سلی چادریں۔ اس کے بعد زبان بھی ایک کر دی، سب کی زبانوں پر ایک ہی جملہ ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ کالا ہو، گورا ہو، امیر ہو، وزیر ہو، فقیر ہو، بادشاہ ہو، لمبا ہو، چھوٹا ہو، خوبصورت ہو، بدصورت ہو، پوری دنیا سے آئے ہوئے مسلمان ایک ہی لباس میں ہیں، سب کی زبان ایک کر دی، سب کا نظریہ ایک کر دیا، سب کا لباس ایک کر دیا، سب کی نیتیں ایک کر دیں، اور اپنے گھر میں سب کو بلا لیا اور سب کو بسا لیا، گویا ایک کنبہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ اب غور کریں، حج نے انسان کے غرور کو توڑا۔ انسان اپنے لباس پر غرور کرتا ہے، میرا لباس اچھا ہونا چاہیے، میرا لباس خوبصورت ہونا چاہیے، میرا لباس قیمتی ہونا چاہیے۔ حج کے لیے گیا، کہا اب اپنا لباس اتار دو، وہی 2 بغیر سلی چادریں جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنی تھی وہی پہنی، لباس کا غرور توڑ دیا۔ اس کے بعد مکان پہ غرور ہوتا ہے کہ میرا مکان سب سے اچھا ہو، خوبصورت ہو، کوئی اے سی لگا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی ٹائل لگا رہا ہے، کسی کا مکان 1 منزلہ ہے تو کسی کا 10 منزلہ ہے، کسی کے 1000 گز پہ، ہزاروں قسم کے مکانات، ہر کوئی اپنی چوائس کے مطابق مکان خوبصورت سے خوبصورت بنا رہا۔ لیکن جب حج کرنے کے لیے گیا، وہی کپڑے کے خیمے، آج کل تو وہاں پر فائبر کے خیمے نا، اب مینا میں فائبر کے، وہاں سے جب چلیں عرفات، اب وہاں کپڑے کے خیمے، یہاں پر اے سی میں رہنے والا، 1000 گز کے بنگلے میں رہنے والا، 2000 گز کے بنگلے میں رہنے والا، آرام وسائل سے رہنے والا، وہاں پر وہی کپڑے کے خیمے میں، مکان کے غرور کو توڑ دیا۔ کسی کو اپنے بالوں پر غرور ہے تو 2 چیزیں رکھی، حلق یا قصر، وہاں پر بالوں کا غرور بھی توڑ دیا۔ اب انسان عاجزی انکساری کے ساتھ رب کی بارگاہ میں حاضر ہے، ایک ہی جملہ سب کی زبانوں پر ہے، لبیک اللہم لبیک۔ اچھا، زبان بھی وہی رکھی جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں انگریزی بولتا ہوں تو میں انگریزی میں کہوں گا، وہ کہے کہ نہیں میں پشتو بولتا ہوں میں پشتو میں کہوں گا، وہ کہے میں جرمن بولتا ہوں میں جرمنی میں کہوں گا۔ دنیا میں کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، بے شمار زبانیں۔ ہر ملک کی تہذیب الگ ہے، ثقافت الگ ہے، لباس کا انداز الگ ہے، زبان الگ ہے، لیکن جب اپنے گھر میں بلایا، یعنی ہمارے گھروں میں کوئی قید نہیں رکھی، تم اپنے گھروں میں جو زبان بولتے ہو بولتے رہو، جیسا لباس پہنتے ہو پہنتے رہو، اپنے ملکوں میں اپنے شہروں میں جیسا لباس پہنو، کوئی ممانعت نہیں، پہنو، جیسا قیمتی چاہو پہن سکتے ہو، جیسی زبان تمہاری یہ تم بول سکتے ہو، جس طرح چاہو رہ سکتے ہو، جس طرح مکان بنانا چاہو، جس طریقے سے بنانا چاہو، کوئی قید نہیں۔ لیکن جب اپنے گھروں سے چل کر میرے گھر میں آؤ گے، اپنے شہروں سے اپنے ملک سے چل کر میرے شہر میں میرے گھر میں آؤ گے، ایک ہی لباس، ایک ہی زبان، ایک ہی نظریہ، ایک ہی نیت، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دے رہے ہیں، اس کے واحد ہونے کی، اس کے یکتا ہونے کی، اس کے لم یلد ولم یولد ہونے کی، اس کی قدرت کی، ہر چیز کی گواہی انسان دے رہا، سب کی زبانوں پر ایک ہی لفظ۔ تو حج ایسی عبادت ہے کہ جو کسی مذہب میں نہیں، کسی دین میں نہیں۔ اس وقت دنیا میں جتنے بھی مذاہب موجود ہیں، سب سے بہترین عبادت اگر ہے تو دین اسلام میں ہے، اور وہ عبادت حج ہے، جہاں پر ایک یکجہتی کا مظاہرہ ہو رہا ہے، اتحاد کا مظاہرہ ہو رہا ہے، اتفاق کا مظاہرہ ہو رہا ہے، اور اسلام یہ بتا رہا ہے کہ تم سب ایک ہو، تم سب آدم کی اولاد ہو، کل بنی آدم و آدم من تراب، تم آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے۔ ہر سال اس عظیم الشان عبادت کا مظاہرہ ہوتا ہے، پوری دنیا سے، مختلف ممالک سے عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کے پروانے چلے جاتے ہیں، اور وہاں جا کر اس عظیم الشان عبادت کو
ادا کرتے ہیں اس کے تمام اراکین جیسا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور جیسا آپ نے ادا کیا حج اسی طریقے پر آج تک کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ تا قیامت یہ سلسلہ جاری رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی عظیم الشان عبادت رکھی کہ انسان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں، ظاہری باطنی گناہ معاف ہو جائیں، غلطیاں معاف ہو جائیں، اور وہ جب حج کر کے آئے تو حدیث شریف کے مطابق بالکل گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر آئے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ حج ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ جب تم حج کر کے آئے ہو، گناہوں سے پاک ہو گئے ہو، اب کوئی ایسا عمل نہ کرو کہ پھر دوبارہ سے نامہ اعمال میں گناہوں کا اضافہ ہو۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ ہم سب کو اس عظیم الشان سعادت کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك